اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی جس کے کاروبار میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، وہ میرا آج کا وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو ضرور آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں تاکہ میری مزید آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے کی برکت سے دنیا تمہارے پاس خود چل کر آئے گی اور تم غیب سے رزق ملے گا۔ اس تسبیح کے ہر کلمے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک یہ تسبیح پڑھتا رہے گا اور تم کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع ہی کیا اور ہمیشہ پڑھتا رہا، تھوڑے ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے رزق کو کھول دیا، میری تنگ دستی مجھ سے دور کر دی۔ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ، جو مرد یا عورت دن رات 100 دفعہ پڑھے گا اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابی بھی بنائی ہے۔ جس نے بھی یہ چابی حاصل کر لی اس کی تنگ دستی اس سے دور ہو جائے گی۔ پہلا دروازہ نماز ہے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے، جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہ ہو۔ تیسرا دروازہ پیارے بہن بھائیوں صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے کر ہی رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے، جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، پانچواں دروازہ کثرت سے نفلی عبادت ہے، جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر تم عبادت میں کثرت نہیں کرو گے تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرے کی کثرت کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستیوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بٹی سونا چاندی میل دور کر دیتی ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا چاہیے جو آپ سے قطع تعلق ہو۔ آٹھواں دروازہ کمزوری کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے، غریبوں کی غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نواں دروازہ اللہ پر توکل ہے، جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ مسکرا کر داخل ہونا بھی سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کر ملنا اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتا ہے، ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ ایسے مواقعات ہیں جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے ہر طریقے سے رزق کو بڑھا دیتا ہے اور اس کی مدد کرتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے ہم اپنے وظیفے، اپنی عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یاد رہے جب بھی کوئی وظیفہ
وظیفہ یا عمل کرنا ہو تو اس میں شک کی گنجائش نہیں رہنا چاہیے، جیسے کہ میں نے اپنی ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی بتایا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی یہ ایک مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے جس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے رزق کو بڑھا دے گا کہ ساتھ نسلیں بھی آپ کے رزق کو بیٹھ کر کھائیں گی انشاءاللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے اور پرخلوص طریقے سے 101 مرتبہ اللہ کی بہت ہی پیاری، بہت ہی عظیم و شان تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے گا۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے رہنا ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر 101 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا مانگنی ہے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے کاروبار میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالی میرے اور آپ کے ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔